عبادات اسکار کا بڑا اہتمام تھا ان کو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو توفیق سے نوازا تھا. ہمارے مختلف استاذ نے بھی اس پہلو سے اس طرح اشارہ کیا کہ ہمیں یہ صرف اور ہنر اور یہ بس ان سے لینے اور سیکھنے کی ضرورت ہے. اب اس کے بعد میں بصد احترام ناظر عام ندوۃ العلماء سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے احساسات و جذبات سے ہمیں فیصلہ بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، جیسا کہ ہم لوگ سن رہے تھے کہ حضرت مولانا بشیر احمد صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ آج جن کو کہنا پڑ رہا ہے، ایک بڑی جامع شخصیت. اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب و غریب کمالات سے نوازا. وہ کمالات علمی بھی تھے اور دینی بھی تھے، جو ایک اللہ کے برگزیدہ بندے میں، ایک اچھے عالم دین میں ہوا کرتے ہیں. اللہ نے عجیب و غریب صفات سے ان کو نوازا. جہاں تک اگر کہیں تو وہ جامع اور لغات تھی ہر طرح کی. اگر ان میں آپ کامل درجے میں کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو عربی زبان و ادب کے اچھے ادیب تھے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو انگریزی زبان کی میں بھی بڑی مہارت عطا فرمائی تھی. انگریزی زبان کو وہ بول بھی سکتے تھے، خوب اچھے انداز سے پڑھ بھی سکتے تھے. اور اس کے ساتھ ایک صاحب نے آگے ہمیں بتایا کہ ہم نے ہندی اور سنسکرت انہی سے پڑھی. بڑی حیرت ہوئی کہ صاحب ایسا بھی کوئی شخص جس کو انگریزی بھی آئے اور سنسکرت بھی آئے اور اس کے ساتھ ہندی بھی آئے. ہندی اور یہ دو زبانیں انہوں نے ہم نے انہی سے سیکھی. صاحب عربی کے نہایت ماہر ادیب اور اس کے ساتھ انگریزی بھی اچھی طرح سے خوب اچھے انداز سے پڑھنے اور لکھنے والے، اور اس کے ساتھ دینی خصوصیات کہی جا سکتی ہیں وہ کامل درجے میں تھی. ان کے اندر اعلیٰ اخلاق اور ملنسار اور اچھے جذبات اور دوسروں کے لیے ہمیشہ اچھا کرنے اور سوچنے کا ان کے اندر مزاج تھا. یہ ڈھانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خوبی رکھی تھی. اور شاید صحت تو ان کو ان کی شاید 15-20 سال سے مستقل خراب تھے. ہم لوگ دیکھتے تھے ان سے بڑی واقفیت ہمیشہ رہی. کیونکہ حضرت مولانا واضح رشید صاحب مرحوم کے یہاں وہ بہت آتے جاتے تھے، استفادہ کرتے تھے، تو ان سے واقفیت ہمیشہ رہی. لیکن صحت ہمیشہ ان کی خراب رہی. لیکن اس کے ساتھ اگر ہم طلبا ایک چیز دھونے سے اچھا ہے تو ان کی شخصیت کو ہم نمونہ بنائیں اپنے لیے. ان کی جو شخصیت تھی جامع اور کامل کہ وہ کس طرح کتنی زبانوں کے ماہر تھے. ہم طلبا کو اس سلسلے میں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ تمام خوبیاں اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. آج جو ان کے لیے اتنی محبتیں ہر ایک کے دل میں ہیں وہ ان کی خصوصیات کے بنا پہ ہیں. اور اگر وہی تمام خصوصیات جو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں، بس یہ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. ہم تھوڑی دیر کے لیے افسوس کریں اور ان کو بھول جائیں، یہ تو کوئی فائدے والی چیز نہیں. اصل جو چیز ہے وہ ان کی شخصیت کو ہم نمونہ بنائیں. اور ندوے کا مزاج ہے کہ ہم عربی میں بھی مہارت رکھیں، اردو میں بھی ہو، انگریزی میں بھی ہو، ہندی میں بھی ہو. ہر زبان میں ہمارے اندر ایک ایسا اعتماد کہ ہر زبان اتنی تو ہمیں آنی چاہیے کہ ہم دوسرے کے محتاج نہ. یہ حضرت مولانا نذیر احمد صاحب مرحوم کی تھی. ہمیں اس سے ہم چاہیے کہ ہم زیادہ بولنے کا کوئی وہ نہیں ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے. حسین صاحب کو بھی ابھی بولنا ہے، لیکن جو چیز ہم صرف عقیدت و محبت کے لیے ہم نے سوچا کہ آپ کے سامنے دو لفظ بول دیں، تو ہمیں جو ان سے ان کا جو اپنے اخلاق دیکھے، ان کو جو علم میں مہارت ہم نے دیکھی، ہم تو بہت زیادہ ان سے متاثر تھے. اللہ نے عجیب اور غریب خصوصیات سے ان کو
نوازا تھا. اور ظاہر ہم تمام اساتذہ اور خادمین کے یہ آرزو اور تمنا ہے کہ ہمارے طلبہ ان کو نمونہ سمجھیں اور ان کے راستے پہ چلیں اور اپنے اندر بھی یہ تمام خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں. ظاہر ہے بہت میں زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمارے مرحوم نذیر احمد صاحب کی بھرپور مغفرت فرمائے اور جو بھی انہوں نے قربانیاں یہاں دی ہیں. صاحب کسی نے بتایا کہ اسپتال میں ایڈمٹ ہوئے اور ڈاکٹر سے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی چھٹی لے کر آ کے یہاں درجے میں پڑھاتے تھے. یہ ایسی ان کے اندر عجیب و غریب خصوصیات تھی. اسپتال میں ایڈمٹ ہیں, ان کا بیڈ ہے وہاں پر, اور اس کے بعد ڈاکٹر سے کہے گا کہ ہم نے 3-4 گھنٹے کے لیے بستر دے دیے. جب ان سے ذمہ داروں نے کہا کہ بھائی ایسا آپ کیوں ظلم کرتے ہیں, کہنے بغیر چین نہیں پڑا. دیکھیے تو ان کی شخصیت تو آپ دیکھیے تو اشخص. اللہ تعالیٰ ہمارے طلبہ کو بھی ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرتا ہے. دعا آخر دعوانا وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد.